بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مختلف اصطلاحات پر مختصر بات کرنے کے بعد اب ہم گفتگو کرتے ہیں دین اسلام کی جہتوں پر۔ پہلے بات کی تھی کہ دین اسلام کی جو جہت ہیں یا ڈائمنشنز ہیں، اس میں سب سے پہلے جو ڈائمنشن ہے اس کا نام بھی اسلام ہے، اور پھر اگلی ڈائمنشن ایمان ہے، اور اگلی ڈائمنشن یہ جہت جو ہے وہ احسان۔ تو آج ہماری گفتگو جو ہے وہ جہت اسلام سے شروع ہو رہی ہے۔ اسلام کے بنیادی جو معنی ہیں وہ ہیں تسلیم کر لینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، کسی چیز کو مان کر قبول کر لینا۔ اور جو دینی اصطلاح ہے اس میں اس کا مفہوم بنتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے آگے جھک جانا۔ قرآن مجید میں تقریباً 70 جگہوں پہ اسلام یا اس سے بننے والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس میں سے صرف چند آیات ہیں جن میں وہ مراد ہے دین، وہ دین جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں آیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر باقی جو آیات ہیں ان کے اندر یہ جو لفظ اسلام یا اس سے بننے والے الفاظ ہیں وہ کن معنوں میں استعمال ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے جو معنی ہوا ہے استعمال وہ یہ ہے کہ رب کو تسلیم کر لینا۔ اللہ خالق ہے اور باقی ہر چیز اس کی تخلیق ہے، اللہ ہی حقیقی ہے، باقی کچھ بھی حقیقی نہیں ہے۔ یہ بات تسلیم کر لینا یہ اسلام کہلاتا۔ دوسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی امت میں آنے والے نبی کی اطاعت کرنا اور اس کی اتباع کرنا، اس کو بھی اسلام کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں دیکھا جائے تو سورہ البقرہ کے اندر آیت 131 کے اندر رب کو تسلیم کر لینا اس کو اسلام کہا گیا۔ اچھا، اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت 132 لے لی جائے، 133 لے لی جائے، اور سورہ المائدہ کی آیت 111 لے لی جائے، تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی امت کے نبی کی اطاعت کرنا اور اس کی اتباع میں رب کو تسلیم کرنا بھی اسلام کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ان 3 آیات کے اندر ابراہیم، یعقوب اور عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کے حوالے سے اسلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ تیسرا جو معنی ہے وہ وسیع پس منظر میں ہے، اور وہ اس طرح سے کہ کسی ایک نبی کی امت کے بارے میں بات کی گئی، لیکن بات اس طرح سے کی گئی کہ وہ بات سب کے سلسلے میں پوری ہو گئی۔ جیسے سورہ آل عمران کے اندر آیت 19 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو جو اتنے ساری آیات ہیں جس کے اندر مخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آنے والی جو ہدایات ہیں ان کے علاوہ جن کو دین کہا گیا ہے، ان کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تک پہنچی، تب سے لے کے اب تک یہ تمام کی تمام جو تھیں وہ اسلام ہی تھیں۔ اسی لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا اور وہ یہاں پر آ گئے، تو اس کے بعد امت کے لیے اسلام حضرت عیسیٰ کی اطاعت کا نام ہے۔ اسی طرح جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا میں موجود تھے تو اس وقت اسلام اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اطاعت ہی کا نام تھا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو کہا وہ یہی کہا ہے، اور قرآن اور احادیث سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اسلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام پہ آنے والی ہدایات اسلام ہی کہلائیں۔ لیکن اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب اسلام کا مفہوم کیا ہے؟ اب اسلام کا مفہوم قرآن کو ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اسی قسم کے خصوصی معنی کے اندر جب اسلام کی بات کی جائے تو سورہ الحجرات کے اندر آیت 17 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ کہیے اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی راہ دکھلائی ہے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں اور غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت 83 کے اندر، سورہ النور کی آیت 41 کے اندر اور سورہ الحج کی آیت 18 کے اندر ہمیں اشارات ملتے ہیں۔ ہاں، لیکن سورہ الحج کی آیت 18 کا جب مطالعہ کریں تو اس میں ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ استعمال کیے ہیں کہ کثیر من الناس، یعنی
جو انسان ہیں ان میں سے ایک کثیر تعداد، ایک بڑا گروہ، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اس کے حکم کو مانتا ہے اور اسی کو سجدہ کرتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک اور بات سامنے آ گئی ہمارے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اطاعت کرے یا نہ کرے، اور اسی بنیاد پر جزا اور سزا کا پورا نظام قائم ہوا ہے۔ اور سجدے کے سلسلے میں جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب انسان سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے کہ افسوس ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کر لیا، میں نے انکار کیا اور میں جہنمی ہو گیا۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے مسلم، ابن ماجہ اور احمد تینوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو سے جو ہمیں اندازہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اسلام اصل میں اللہ کو ماننا اور اللہ کے نبی کی اطاعت کا نام ہے، اور جو شخص جس نبی کی امت سے ہے اس کے لیے اسی نبی کی اطاعت کرنا لازم ہے، اور وہی اس کے لیے اسلام ہے۔ اور جب کوئی نیا نبی آتا ہے تو پچھلے نبی کے احکامات جو ہے وہ یا منسوخ ہو جاتے ہیں، یا اس کے اندر کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے، یا اس میں کوئی اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص موقع پر یہ فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ یہ کون سا دین تھا؟ یہ وہی دین تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور چلتے چلتے انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچتا رہا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر مکمل ہو گیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب پہ دین کی کسی ایک پہلو کے حوالے سے آیات نازل ہوا کرتی تھیں یا شریعت نازل ہوا کرتی تھی، لیکن اب تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے ہو گئے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایمان اور اسلام ایک چیز ہے؟ کیا مسلمان اور مومن ایک چیز ہے؟ تو حدیث جبرائیل سے اور قرآن سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک نہیں ہے۔ اسلام علیحدہ ہے، ایمان علیحدہ ہے، مسلمان علیحدہ ہے، مومن علیحدہ ہے۔ جیسا کہ سورہ الحجرات کی آیت 14 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہیے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو ہم مسلمان ہوئے، ایمان ابھی تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو گے تو وہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات جو سمجھ میں آ گئی وہ یہ ہے کہ اسلام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، جبکہ ایمان اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے، اور اس پہ انشاءاللہ وقت آنے پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے ہمیں جو پتہ چلا کہ اسلام کیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ تمام مخلوق کا خالق کے سامنے سر جھکانا اور تسلیم و اطاعت کا اظہار کرنا، چاہے وہ زمین اور آسمان ہو، چاہے وہ انسان ہو، جو بھی ہو، وہ اسلام ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کا جو نبی موجودہ دور کا موجود ہے، اس کے ذریعے جو بھی اللہ نے ہدایت بھیجی ہے اسے قبول کرنا بھی اسلام ہے۔ اور پھر اب ہمیں بھی یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہدایات ہم تک پہنچی ہیں وہ قبول کرنا اسلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا اللہ کے نازل کرتا عملی احکامات بجا لانا بھی اسلام ہے۔ تو اب اگر اسلام ہے تو وہ صرف اللہ کے کلام قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، یہ اسلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔